السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخر هذه الآية۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله والكرم وآلہ وصحبہ کرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لحبیس۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس امام اہل سنت جبل الاستقامت عاشق صادق فنا پر رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے، اور مجمع کا جوش ہی بتاتا ہے کہ کنیکشن بڑا گہرا ہے۔ اور میں اس بستی میں اترا ہوں غالباً یہ دوسری مرتبہ، اور وڈودرا آنے کا ایک مزہ الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ اس دھرتی پر بیٹھ کر کے پکار رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کی آواز سیدھے دلی تک بھی جاتی ہے، اور دلی تک پہنچے نہ پہنچے ہمارا عقیدہ تو ہے مدینے ضرور پہنچتی ہے۔ اللہ کریم تمہاری آوازوں کو اور تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس اجلاس کی کامیابی کے لیے اس منبر پر کسی خطیب کا یا کسی شاعر کا نام نہیں، بلکہ بریلی کا امام کا نام ہی کافی ہے کامیابی کے لیے۔ وہ ضامن ہے جلسوں کی کامیابی کا، وہ ضمانت ہے ہمارے عروج و ارتقاء۔ میرے عزیزوں، مجھے حکم ہے آج حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ کے سامنے عرض گزار ہوں، لیکن آپ کو اس بات کا میں احساس بھی دلا دوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف نعروں سے یا صرف اور صرف زبانوں سے نہ سمجھیں، بلکہ وہ ایک ایسا ہمالہ ہے جس کی چوٹی سر کرنے پر بڑے بڑے علماء تھک گئے، بڑے بڑے مفتیان کرام تھک چکے۔ اسی لیے کہا وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں میں تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ہم مبالغہ آرائی کے قائل نہیں ہیں، فضول باتیں اور لفاظی کرنا اور ہواؤں میں پھینکنا ہمارا کام نہیں، لیکن جو حقیقت سے ملی ہوئی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا، امام اہل سنت فاضل بریلوی کو ہمارے درمیان پیدا کیا، اور اس عبقری شخصیت نے بریلی کی سرزمین سے اس امت اسلامیہ کے تقریباً 100 سال گزرنے کو آئے، آج تک اس امام اہل سنت کا قلم ہمارے عقیدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان کی کتابیں آج تک ہمارا تحفظ کر رہی ہے، بلکہ آج میں آپ کو ایک کہوں، اصلی اگر اس روئے زمین پر ہندوستان کی سرزمین پر، میں کسی سے کمپیئر کر کے بات نہیں کرتا، لیکن عظمت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک بطل جلیل جس کو محافظ ناموں سے رسالت کہا جائے،
وہ سب سے بہترین مصداق امام احمد رضا خان حقیقی ناموس رسالت کے محافظ ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت پر جب کبھی کوئی بات آئی ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے علم کے دریا بہا دیے. آئے میں آج اس عظیم امام کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جس کو آج ان کے ہی لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے ان پر. اس طور پر میں کہہ رہا ہوں، میں مصر کی سرزمین پر تھا، وہاں کے جو مفتی الدیار المصریہ اس زمانے میں تھے، مفتی علی جمعہ صاحب، انہوں نے کہا تھا میں اپنے جیب کے پیسوں سے امام احمد رضا خان کی کتاب جد الممتار خریدنا چاہتا ہوں، 3 سال سے مجھے مل نہیں. بہرحال اس زمانے کی بات ہے. پھر کہا کہ اگر تمہارے دسترس میں ہو تو پہنچا دینا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک جملہ کہا تھا، کہا میں نے پڑھا ہے اس امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا کہ ان کے علم پر تم ہندوستانیوں نے ابھی 5% بھی کام نہیں کیا. 5% بھی کام نہیں کیا ان کی خدمات کا، اور 5% یا 10% آشکار ہوا ہے تو اس امام کا چہرہ اتنا عظیم ہے. جب اس کے سارے کاموں کو تم لوگ لے کر کے چلے ہوتے تو آج دنیا میں ہر جگہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا ڈنکا بجتا. اور لیکن ضرورت اس بات کی ہے، اے سنیو، اعلیٰ حضرت کو صرف نعروں میں نہیں بلکہ کتابوں میں پڑھو. ان کے مقابل کا ان کے زمانے میں کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں تھا، کوئی سائنسدان بھی نہیں تھا. جتنے نظریات اس زمانے کے، اعلیٰ حضرت کا ہم اثر ہے البرٹ آئنسٹائن، جس کو دنیا آج اپنا قبلہ سمجھتی ہوگی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے کئی نظریات کا علمی طور پر رد فرمایا ہے، اور اس کو بڑے بڑے سائنسدانوں نے قبول بھی کیا ہے. بہت سارے نظریات ہیں سائنس سے تعلق رکھنے والے. وہ ایک عظیم علمی شخصیت تھے اعلیٰ حضرت، اور لوگوں نے آج سمجھنا چھوڑ دیا ہے. سنی اگر نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا؟ تمہارے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا عظیم احسان ہے. تمہارے نہ پڑھے ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کچھ کتے آئے ہیں جو بھونکتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی شان کو گھٹا کر کے یا ان پر تنقید کر کے تمہارے دماغوں میں ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر تو عمل نہ صدق نہ کر جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے جتنے لگائے ہوئے الزامات ہیں شاید صحیح ہوں گے. جھوٹے الزامات کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. اگر تم پڑھے ہوتے اعلیٰ حضرت کو، تم سمجھے ہوتے اعلیٰ حضرت کو، تو مجال ہے کوئی اس طرح چکما دے کر چلا جاتا. بڑے بڑے اسکالر ہیں، میں آپ کو نام لے کر کے نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن ٹی وی پر سوشل میڈیا پر عظیم اسکالر کے نام سے جانے جاتے تھے. اور ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت پر ایک الزام لگایا کہ مولانا احمد رضا خان بڑے عالم تو تھے لیکن غلو کرتے تھے تصوف میں، اور ان کا توحید کا عقیدہ کمزور تھا. اور اس پر دلیل کے طور پر شعر یہ پیش کرتے ہیں. ان کا مولانا احمد رضا کا ایک شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. دیکھو مصطفیٰ کو وہ خدا بنا رہے ہیں، مصطفیٰ کو وہ خدا بنا رہے ہیں. یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کر کے چلا کر کے کہہ رہے ہیں. بڑے بڑے جو اسکالر سمجھے جاتے ہیں ان کے علم کا یہ انداز، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اچھا ایسا کہا ہے اعلیٰ حضرت، خدا جو مستوی عرش تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر اترا ہے. حقیقی بات یہ ہے سنی مسلمانوں، اس طرح کا شعر کیا، اس سے ملتا جلتا شعر بھی اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہیں پر بھی یہ عقیدہ نہیں دیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے میرے مصطفیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، لیکن کبھی خدا ہونے کا عقیدہ نہیں دیا، کبھی الہ ہونے کا عقیدہ نہیں دیا. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر لگائے ہوئے الزامات کا میں اس لیے آج یہاں پر کھل کر کے اظہار کر رہا ہوں. ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا سوشل میڈیا پر ہے اور انہیں کو فالو کرتا ہے اور آئی ہوئی باتوں کو ادھر سے ادھر فارورڈ کرتا ہے، اسی کو سب کچھ علم سمجھا ہے. اس زمانے میں تحقیق ضروری ہے. علماء اہل سنت سے قریب ہو جاؤ، ان سے آپ کراس چیک کر لیا کرو کہ یہ لگائے ہوئے الزامات کیا صحیح ہیں، کیا یہ بولی ہوئی باتیں صحیح ہیں.
امام اہل سنت فاضل بریلوی کا عقیدہ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے تو کسی مزار کے سامنے جھکنے کو تک اور سجدہ کرنے کو تک حرام قرار دیا ہے کہ مزارات کے پاس جائیں بھی تو کھڑے ہونے کے آداب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہے عقیدہ توحید بریلوی کے امام سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عقیدہ توحید دیا ہے اور عظمت رسالت اپنی جگہ پر، اگر اعلیٰ حضرت کے حب رسول کو لے کر کہ یہ کثرت سے حضور کی تعریف کرتے ہیں، کثرت سے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اگر کوئی بنیاد بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ توحید کمزور تھا تو پاگلوں، ان کا عقیدہ، ان کا جو مزاج تھا اس کو ایک شعر میں بتا دوں تو یوں ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی کا مسلک اور ان کا مزاج: میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی کا مزاج۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، ان کی رفعت ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بنا لیتے ہیں یا خدا کے درجے پر لے جاتے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، اس امام اہل سنت کو رب ذوالجلال نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کتابیں، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ یہاں کے حالات کے اعتبار سے ہندوستان میں ایسا عبقری عالم کا ملنا ایک عظیم نعمت ہی نہیں، عظیم نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ ان کو پڑھ کر کے دیکھیں، بچپن سے جو اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے علم لدنی عطا فرمایا ہے وہ کمال کو پہنچا ہے، لیکن ساری چیزوں کا حاصل کیا ہے میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ہر علم میں ماہر تھے، خبیر تھے، کامل تھے، بہت اوپر پہنچے ہوئے تھے، سب ایک جگہ پر، لیکن ملا کیسے اتنا؟ کہاں سے حاصل کیا اتنا سب؟ اعلیٰ حضرت علم کا معاملہ تو یہ ہے، ایک مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک مثال، یہ جو فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر، اصول تفسیر، طبقات مفسرین، مناہج المحدثین، یہ سب جو علوم ہیں یہ تو معروف و مشہور ہے۔ وہ علوم جن پر گنتی کے چند علماء بھی دسترس نہیں رکھتے، آج کی بھی بات کر رہا ہوں، ان علوم پر اعلیٰ حضرت صرف دستکاری نہیں، مہارت تامہ ید طولہ رکھتے تھے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ ملک العلماء آپ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں اپنے وطن گیا بہار، اعلیٰ حضرت کے شاگرد، میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کو لے کر کے چلتا ہوں۔ میں اپنے وطن گیا اور یہ خانے بھرنے کا ایک علم ہوتا ہے، علم الاعداد کے ذریعے سے نقش جو بھرتے ہیں تعویذ میں، آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، مربع ہوتا ہے اور وہ اہل علم جانتے ہیں یا عامل حضرات تو جانتے ہیں کہ یہ مربع کیسے بھرنا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ 4 ڈبے ہیں تو جہاں سے چاہے 1 2 3 4 5 لکھ دیں، اس کے بھرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مربع ایسا ہوتا ہے کہ جدھر سے بھی آپ کاؤنٹ کرو گے تو ایک ہی عدد آئے گا۔ یہ کمال کی بات ہوتی ہے علم الاعداد میں۔ یہ طریقہ جو ہے ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے وطن بہار گیا تھا تو وہاں ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کو یہ علم اعداد مربع بھرنا 16 طریقے سے آتا تھا، 16 طریقے سے بھرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی مولوی کو اس سے زیادہ آتا ہی نہیں، کسی مولوی کو 16 طریقے سے آتا۔ تو ان کا مزاج یہ تھا، کسی بھی مولانا صاحب سے ملتے یہ کہتے مولانا علم الاعداد میں کچھ آتا ہے، یہ ڈبے بھرنے کا علم آتا ہے؟ طنز کرتے تھے۔ اب کوئی مولانا کہتے کہ ہاں اکا دکا طریقے سے بھر لیتا ہوں، تو وہ فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے کہ مجھ خادم کو تو 16 طریقے سے آتا ہے، 16 طریقے سے۔ کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے، چوہے کو ہلدی کی گاٹھ مل جائے تو بنیا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سب کچھ ایک ہی علم ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، قرآن کہتا ہے ہر علم والے پر اللہ نے علم والا رکھا۔ وہ پروفیسر صاحب کا غرور اتنا تھا کہ مولانا لوگوں کو تو گنتے ہی نہیں تھے، یہ سب کہ 17واں طریقہ کسی کو آتا ہی نہیں،
اور طنز کرتے رہتے تھے. مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حدیث کے شاگرد. میں وطن پہنچا تو مجھ سے ملنے کے لیے وہی منشی صاحب آئے. کہا کہ مولانا کیسے حال چال, سب بریلی سے آئے, سنا ہے آپ کا علم کا چرچا ہے. کہا وہ علم الاعداد بھی آپ جانتے ہیں, وہ ڈبے بھرنے کا علم؟ کہا ہاں جانتا ہوں. کہا کتنے طریقے سے جانتے ہیں؟ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقیر کو 200 طریقوں سے آتا ہے. سٹی ہوئی ہو گئی, جسم پر پھیکی تاری ہو گئی. کہا کہ مولانا کیا بات کر رہے ہو, 200 طریقوں سے آتا ہے؟ مذاق مت کرو, مذاق مت کرو. میں 16 طریقوں سے جانتا ہوں. آج تک میں نے 17ویں طریقے سے بھرنے والے کسی مولوی کو نہیں دیکھا. آپ کہتے ہیں 200 طریقے؟ مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقیر جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہے, نہ کبھی جھوٹ بولتا, کبھی جھوٹ نہیں کہتا. جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے آتے ہیں, وہ گھبرا کر کے اٹھ کر چلے گئے. کسی کو ہضم نہیں ہوتا تو بھاگ جاتے. منشی جی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے, بات بھی نہیں کی اور چلے گئے. رات بھر کروٹ بدلتے رہ گئے کہ مولانا نے کیسا مجھے اتنا بڑا قوم دے دیا. میں نے آج تک کسی مولوی کو دیکھا نہیں 17ویں طریقے سے بھرتا ہوا. اب یہ 200 کی بات کر گیا. رات بھر وہ پینتی بدلتا رہا بیچارہ, صبح تک نیند ہی نہیں آئی, صبح تک نیند نہیں. یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اعلیٰ حضرت کی نہیں, اعلیٰ حضرت کے شاگرد کی, شاگرد کی بات کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کے شاگرد کی بات کر رہا ہوں. تو جب وہ رات بھر نہیں سویا, نیند ہی نہیں آئی, صبح اٹھ کر کے دوڑا دوڑا آیا پھر سے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ اس آدمی نے یوں ہی بول دیا ہے یا حقیقت سے اس کا کچھ تعلق ہے. میں بات کر رہا ہوں اس علم لدنی کی جس کے خوشاچین ایک شاگرد کی, اس امام کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کا آج جلسہ کر رہا ہوں, اس کے ایک شاگرد کی بات کر رہا ہوں. مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں گاؤں گیا تو منشی جی آئے. کہا میں نے رات میں جب بتایا کہ مجھے 200 طریقوں سے آتا ہے, وہ رات بھر سوئے نہیں بیچارے, صبح اٹھ کر کے آئے. اور جب آ کر کے مولانا ظفر الدین سے کہتے ہیں مولانا رات میں جو آپ نے بات کہی ہے مجھے تو کچھ صحیح نہیں لگی, ہضم نہیں ہوئی, یہ حقیقت ہے بھی یا صرف آپ نے ہوا میں بات کی ہے؟ مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ آپ رات بھر نہیں سوئیں گے, آپ رات بھر نہیں سوئیں گے, اور میں بھی رات بھر نہیں سویا. آپ تو گھبراہٹ میں نہیں سوئے ہوں گے, لیکن میں اس لیے نہیں سویا کہ مجھے پتا تھا آپ صبح آئیں گے. میں نے 200 طریقے پورے پیپر پر لکھ کر رکھ دیے, اور انہوں نے جب کاغذات سامنے رکھے وہ دیکھتے رہ گئے. دن پورا نکل گیا, دن نکل گیا 200 طریقوں کو بھرتے ہوئے ایک عظیم عالم کو دیکھ کر. اس وقت کا جو صرف 16 طریقوں پر فخر کرتا تھا اش کر گیا. کہا کہ مولانا یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی, میں تو آج تک 17ویں طریقے سے کسی کو بھرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا, آپ 200 طریقوں سے میرے سامنے بھر کر دکھا چکے. بتاؤ تو صحیح یہ علم حاصل کہاں سے کیا ہے, یہ کس کا فیض ہے تمہارے اوپر؟ ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں سیکھا تو نہیں, میرے استاد ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان. وہ جب لکھا کرتے تھے, وہ جب یہ طریقے سے کھانے بھرا کرتے تھے, میں بغل میں کھڑے کھڑے 200 طریقوں کو سیکھ چکا تھا. بعد آپ کا شاگردی نہیں, کھڑے کھڑے میں نے 200 طریقوں کو سیکھ لیا. تو پھر کہا اس منشی جی نے اچھا آپ کے استاد کو لکھتے ہوئے دیکھ کر 200 طریقے آپ نے سیکھ لیے, ان کو کتنے طریقوں سے آتا ہے, وہ کتنا جانتے ہیں؟ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے پتا نہیں, 600 طریقوں سے تو میں نے دیکھا ہے, آتا کتنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا. اس علم لدنی کی بات کر رہا ہوں, سارے علوم کی بات نہیں ہے, ایک علم کی بات, ایک علم کی بات. علم تکفیر ہے, علم الاعداد ہے, یہ سب لوگوں پر پہنچ نہ جائے, اس لیے میں بہت سارے ان علوم کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. آپ تو آپ ہیں, اب تو بہت سارے مدارس میں بھی حیت کیا ہے, توقیف کیا ہے, یہ بھی مفقود ہوتے چلی جائیں. یہ علوم بھی نہیں, اعلیٰ حضرت کی بات آپ کا اس پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں. علم جفر کے جاننے والے نہیں ہیں, علم حیت کے جاننے والے آج انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں. عزیزان گرامی وفات, اس علم لدنی کی بات کر رہا ہوں جس کا میتھمیٹک کا فنڈا اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم ہے
کہ آپ نے کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب اچھے علماء بھی نہیں پڑھ پاتے، حل کرنا تو دور کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، میں کبھی بھی اپنے علم پر یا کسی بھی طرح سے اپنی تعریف میں غرور میں بات نہیں کر رہا، جو حقیقت حال ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی یہ لکھی ہوئی کتاب کس فن میں ہے، کس علم میں ہے؟ آپ کا اور ہمارا حال یہ ہے، جہاں پر بھی جائیں قبلہ دیکھنا ہے تو کمپاس ہے، موبائل میں آج سمت قبلہ آ گیا، اس میں دیکھتے ہیں رکھتے ہیں ویسٹ کس طرف ہے، ایسٹ ویسٹ دکھاتا ہے نا، اور اسی اعتبار سے ہم اپنا قبلہ متعین کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلام مشینوں پر چلے گا؟ کیا اسلام صرف کمپاس پہ چلے گا؟ کمپاس کب دھوکہ دے دے، کب تمہارا نیٹ ساتھ بڑھ دے؟ اسلام عظیم اصولوں پر بنا ہوا ہے، عظیم اصولوں پر۔ ساری دنیا کی مشینیں کمپاس ختم بھی ہو جائے لیکن قبلہ پہچاننے کا باضابطہ علم رکھا گیا، علم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس علم کی اوپر ایک پوری کتاب لکھتے ہیں، اور اس میں 10 قاعدے ایسے ہیں جس کو ایجاد کرنے والے وہ خود ہیں۔ اس سے پہلے امت میں کسی نے یہ قاعدہ نہیں کیا، کسی نے نہیں۔ شرق و غرب، شمال و جنوب سے لے کر جتنے محققین ہیں، علماء ہیں، سب نے اس فن کے موجودین میں اعلیٰ حضرت کا نام ہے کہ 10 قاعدے آپ نے لکھے تو لکھے، لیکن چیلنج کیا ہے اعلیٰ حضرت۔ اس کتاب کے آخر میں چیلنج کرتے ہیں کہ فقیر نے 10 قاعدے لکھے ہیں قبلہ کو پہچاننے کے، قبلہ پہچاننے کے لیے۔ شہر کا طول البلد، عرض البلد، ستارے، بہت سارے معاملات دیکھے جانے پڑتے ہیں، اس کے بعد قبلے کی سمت طے کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 10 قاعدے فقیر نے لکھے ہیں، اور میرا یہ وجدان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ان 10 قاعدوں پر عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہتا ہے، وہ عمل کر کے کھڑا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر حجابات ہٹا دیا جائے تو قبلہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا، کعبہ اس کی عین ناک کے سامنے ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے چیلنج کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ علم ہے، لوگ تو آج یہ سنتے ایسا لگے گا یہ کون سا علم ہے، پہنچ جاتا ہے۔ ان علوم کی بات کر رہا ہوں۔ میتھمیٹکس کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے پروفیسر جن مسائل میں الجھ کر کے رہ جائیں، اعلیٰ حضرت اسے انگلیوں سے حل کر کے بتائیں، لیکن یہ سب واقعات اپنی جگہ پر۔ اپنے علم نجوم میں بھی مہارت ہے، ید طولہ علم نجوم، حالانکہ علماء ذوی احترام اس علم کی طرف جاتے ہیں اور نہ ہی ہمارا یقین ہوتا ہے۔ علم نجوم جس پر آج زیادہ طور پر جوتش لوگ رہتے ہیں، کاہن لوگ ہوتے ہیں، لیکن علم تو علم ہے، جانکاری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، اگر کوئی اس طرح باباؤں کے چکر میں، جوتشوں کے چکر میں جاتا ہے کہ آج شنی کہاں دیکھ رہا ہے، منگل کہاں ہے، صبح اٹھتے ہی تارا دیکھنے بیٹھ گئے، آج تمہیں کون سا کلر سوٹ کرے گا کون سا نہیں، اور پھر گھر تو یہ ہو گئی، گھر بنانے کے لیے واستو پرکار گھر کی کس طرف رخ ہونا چاہیے، یہ سب بہت سارے ہمارے کرناٹک کے علاقے میں تو دیکھا ہوں۔ وہ بیچارے بلڈر جب پلان دیتا ہے، انجینئر پلان دیتا ہے، تو لوگ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں پہلے کہ یہ واستو پرکار صحیح ہے، یعنی کچن کہاں بننا چاہیے، وہ کہاں بننا چاہیے۔ مسلمانوں میں یہ معاملات ہیں، مسلمانوں میں۔ ارے ممبئی کے حالات تو ایسے ہیں، جگہ ہی نہیں ملتی، وہ کہاں دروازہ کھولے، کہاں کچن بنائے، وہ کہاں کا واقعہ ہم دیکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے، میں نے کئی گھروں کو توڑتے ہوئے دیکھا مسلمانوں کو، کہ لوگ یہ کسی جوتش نے کہا، کسی کاہن نے کہا کہ یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، دروازہ وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، توڑ کے دوسری جگہ بنایا کہ گھر میں کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے۔ یاد رکھو، تم 70 دروازے بند بنا لو گھر کے، بے عمل ہو تو برکت کہیں سے نہیں آئے گی، اور اگر عمل تمہارے ساتھ ہے، سارے دروازے بند ہو، مولا رزق پہنچائے گا۔ یقین اللہ کی بات کرو۔ یقین اللہ کی بات کرو۔ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ علم نجوم جانتے تو تھے، لیکن اس پر یقین کر کے نہیں، اس طرح نہیں کہ ستارے دیکھ کر کے کچھ علوم حاصل کیے جاتے ہیں۔ جیسے آج موسم بتانے والے بھی بہت سارے موسم کے جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، پریڈیکیشن، یہ ساری چیزیں جو جانتے ہیں وہ بھی ایک علم ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک علم نجوم سے تعلق رکھنے والے صاحب آئے، کہا کہ مولانا، اعلیٰ حضرت نے ان سے کہا مولانا علم نجوم کے آپ سنا ہے بڑے ماہر ہیں، بتائیے تو ذرا صحیح بریلی میں بارش کب ہوگی، موسم کے حالات جانتے ہیں، نجوم کا علم رکھنے والے۔
انہوں نے ذائچہ نکالا بنایا علم نجوم کے اعتبار سے، کہا کہ ہمارا علم تو بتا رہا ہے ہمارا کہ اس ہفتے میں بھی نہیں بلکہ کہ 2 ہفتوں میں بھی بارش بریلی کے آس پاس کہیں دکھتی نہیں، بلکہ 1 مہینے تک ہمارے ذائچے میں دکھ رہا ہے کہ بارش آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے علم نجوم کے ذائچے کو سنا اور اس کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں گھڑی لگی ہوئی تھی دیوار پر، اس میں 12 بج رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا 2 بجنے کے لیے بھی کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ کہا 2 گھنٹے۔ تو مولانا سے پوچھا اعلیٰ حضرت نے 2 بجے، آپ سے بھی پوچھوں 12 بج رہے ہو، جب 2 بجنا ہو گھڑی کو تو کتنے گھنٹے چاہیے؟ 2 گھنٹے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا مولانا سے، کیا 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بج سکتے؟ انہوں نے کہا کیسے بجیں گے؟ 2 گھنٹے سے پہلے 2 کیسے بجیں گے؟ اعلیٰ حضرت اٹھ گئے اور جا کر دیوار سے گھڑی اٹھائی اور اس کے کانٹے گھما کر کے اس کو 2 بجا دیا۔ آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے، یہ تو میں نے کانٹے گھما دیے، بج گئے۔ 12 سے 2 بج گئے، منٹ میں بج گئے۔ تو وہ ہنسنے لگے، یہ کیا کمال ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی میں کہتا ہوں، تمہارا علم دکھا رہا ہے، نجوم یہ بتا رہے ہیں مہینے تک نہیں ہے، 2 ہفتوں تک بارش نہیں ہے، لیکن اگر میرا مولا چاہے مہینہ دور ہے، ہفتے دور ہے، اگر اللہ چاہے آج کے دن بارش ہوگی، آج کے دن نہیں ابھی کے ابھی بارش ہوگی۔ وہ علم نجوم کے ماہر کہتے ہیں، میں امام احمد رضا کا یہ جلال دیکھ کر کے ان کے دارالفتہ سے اٹھا تھا، بریلی میں باہر جا کر دیکھ رہا ہوں جھما جھم بارش شروع ہو گئی۔ یہ امام احمد رضا کا عقیدہ ہے، علم نجوم کا کچھ بھی بتاتا ہو لیکن مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے، اللہ پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اسی لیے اس سے میں آپ کو فرع کرتے ہوئے ایک مسئلہ بتا دوں، حالات چاہے کچھ بھی بتا رہے ہو لیکن حالات پر یقین مت کرو، خالق حالات پر بھروسہ کرو۔ وہ رب چاہے تو جیسے چاہے حالات بدل دے، وہ دن کو رات کر دے، یقین ہے یا نہیں؟ رات کو دن کر دے، یقین ہے یا نہیں؟ اسی لیے آج اگر ہم پر اندھیریاں چھائی ہیں، آج اگر ظلمت کی گھٹا چھائی ہے مسلمانوں پر، میں کہتا ہوں چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو یہ چاند پھر شباب کے ساتھ چمکتا ہے۔ میرے مولا کریم وہ خالق کائنات، وہ خلاق کائنات اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے حالات کو ابھی بھی بدل دے، جب چاہے بدل دے۔ توکل اللہ کی ذات پر رکھو۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں، یہ علوم اگر ہر ایک پر ہم ڈسکس کرتے جائیں بڑی طویل گفتگو ہوگی۔ یہاں اتنے عظیم بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے عظیم، کہ میں اسی لیے کہا کہ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں یہ کرنٹ یہیں سے پہنچ رہا ہے، اصلی کرنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ اسی لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے مجھے ابھی دنیا آپ جانتے ہیں تو صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ سے جانتے ہیں۔ حقیقت ہے ہندوستان کی سرزمین پر ایک کتا بھونک رہا تھا، حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، ہم نے اس کو للکار کر کہا تھا ہم دلی آ رہے ہیں، یاد ہے؟ میں وہ واقعہ دہرانا نہیں چاہ رہا، کیوں کہہ رہا ہوں یہ بتاتا ہوں۔ پورے جذبات تھے ہمارے، پورے جذبات تھے کہ آر پار کی بات ہوگی، یہ نہ کبھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی یہ بحث و مکالمہ ان کے ساتھ صحیح ہے، ان کے لیے آر پار کی ہم بات کرتے ہیں میدان۔ حالات جیسے تھے، میں کوئی پری پلان اعلان نہیں کیا تھا، نہ کوئی منصوبہ بندی تھی، یہ جذبہ تھا کہ بار بار یہ گستاخیاں سن کر کے دل روتا تھا، کلیجہ پھٹتا تھا۔ ہم نے پکار کر کہا، وہ تو 40-50 نوجوانوں کے مجمع میں کہا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں اس کو پھیلایا ہے، اور اس کتے تک ایک بات پہنچی، جواب آیا۔ اب میں نے سوچا کہ یہ جواب جب آیا ہے تو جانا تو ہے، مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ میں درمیان میں یہ جملہ عرض کیے دے رہا ہوں، میں واقعی اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ میں دلی پر جانے کے لیے راضی ہوا، اب حالات بہت تیزی سے بدلتے چلے گئے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ تنقید والے اپنی جگہ پر، بہت سارے لوگ اعتراضات الگ الگ کرتے رہے۔ اس وقت میں کشمکش کے عالم میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ سب سے پہلے دلی جانے کے لیے جس عظیم ہستی نے مجھ سے کہا تھا وہ امین ملت کی ذات، آپ نے
موجود ہے. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں. حضور پاک کی عزت کی بات ہے. ان سے پہلے حضور امان ملت بار بار مجھ سے رابطہ کرتے, بار بار حوصلہ افزائی کرتے, اور یہ کہتے آپ لگے رہے میں اچھے میاں کے دربار میں کھڑا ہوں. اس وقت جو جملہ آپ نے کہا تھا وہی کرنٹ ابھی مجھ میں بول رہا ہے, وہی طاقت بول رہی ہے. حضور امین ملت نے فرمایا تھا کہ آپ جائیں اتریں, یہ نہیں کہ آپ جائیں ہم دیکھیں. آپ نے فرمایا میں مارحرہ متحرہ سے اپنے تبرکات کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا. جو بھی یہ کہتا ہے خانقاہیں خاموش تھی, تنظیمیں خاموش تھی, علماء خاموش تھے, یہ غلط بات ہے. میں کہتا ہوں کوئی گستاخی رسول پر خاموش ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. سب اپنے اپنے اعتبار سے بول رہے تھے, سب دفاع کر رہے تھے. کیا یہ اعزازی کلمات, آپ کی دعائیہ کلمات میرے لیے فخر کا باعث نہیں ہے؟ میرے عزیزوں, اس دن مجھے احساس ہوا تھا اب چاہے کوئی کسی طرح کی تنقید کرے نہ کرے, رسول اللہ کا بیٹا میرے ساتھ ہے, بس کافی. آپ سنو, میں آتا ہوں اپنے اسی موضوع پر, امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بارگاہ. میں اسی لیے بیچ میں جملہ یہ کہا تھا, اتنی بڑی عظیم ہستیوں کو بٹھا کر کے لمبا کلام کرنا یہ موضوع نہیں ہے. جب اشارہ فرما دے اسی وقت میں فوراً اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اس امام اہل سنت جو علوم کی بات کر رہا تھا, وہ ایک عظیم عبقری عالم ہے, عظیم عبقری عالم ہے. ان کے ماننے والوں میں علم کم ہو گیا, ان کے پہچاننے والوں میں, ان کا عرض کرنے والوں میں علم کم ہو گیا. اسی لیے علمی اعتبار سے اس عظیم عالم کو لوگ پہچان نہیں پاتے. ہاں, بریلی صرف چادر چڑھانے کے لیے نہیں ہے, بریلی صرف اور گاگر چڑھانے گاگر کے لیے نہیں ہے. بریلی کا امام احمد رضا کتابیں پڑھنے کے لیے, اور ان کی کتابیں ایسی ہیں صبح قیامت تک مومنوں کے عقیدے کی حفاظت کرتی رہتی ہے. بہت عظیم بات میں کہہ رہا ہوں. یہ ساری جگہ میتھمیٹکس کی بات کر رہا تھا, بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو انگلیوں سے حل کرنے والا امام. اب آؤ پوچھتے ہیں, اے امام اہل سنت, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا, فقہ میں دریا بہا دیے, حدیث میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا, فن تخریج اس زمانے میں یہ بہت عروج پر ایک علم ہے, مصر میں, عرب میں, سب جگہ تخریج. اور علماء کہتے ہیں فن تخریج کی موجب فاؤنڈر امام احمد رضا فاضل بریلوی, ان کی کتاب ہے اس پر. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان سے پوچھا گیا آپ کو یہ علوم دینیا اپنی جگہ پر, آپ کا منطق میں کوئی مقام, کوئی ثانی دکھتا نہیں, فلسفہ میں کوئی نہیں, جفر رمن ہے توقیف, الجبرا, جغرافیہ, اور یہ ریاضیات, میتھمیٹکس, سائنس, کسی بھی فن کو آپ نے چھوڑا ہی نہیں. سارے میدان میں آپ کا سکہ ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اتنا میتھمیٹکس, یہ حساب کا آپ کہاں سے جانتے ہیں؟ سنو, کہتے ہیں بچپن میں میرے والد نے مجھے صرف جمع اور نفی کے 2 حساب سکھائے تھے, جمع, نفی اور ضرب, یعنی جس کو کہتے ہیں پلس مائنس ملٹیپل, 3 حسابات سکھائے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باقی جو کچھ بھی ہے یہ فیضان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں اس وقت منطق, فلسفہ, علم کلام, وہ ساری کتابیں پڑھنے میں انٹرسٹ رکھتا تھا, شوق رکھتا تھا. ایک دن میرے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ آئے, دیکھا میرے ہاتھ میں یہ سب کتابیں ہیں, تو انہوں نے مجھ سے وہ کتابیں لے لی. کہا بیٹا احمد رضا یہ سب اپنی جگہ رکھو, رسول اللہ کی علم حدیث, علم فقہ پر اپنا وقت صرف کرو, اس لیے کہ رسول اللہ کے ان علوم کی برکت سے سارے علوم اللہ خیرات میں عطا کرے, سارے علوم اللہ یوں ہی عطا کرے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سارے جو علوم ملے ہیں یہ اسی مصطفیٰ کریم کے دین کی خدمت کے عوض ملے ہیں, دین کی خدمت کے عوض ملے ہیں. آج اگر اپنے بچوں کو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا کر کے تم یہ سوچتے ہو میں ایک بہت بڑا آفیسر بناؤں گا, بڑا پروفیسر بناؤں گا, یا بڑا اسے سائنٹسٹ بناؤں گا, کچھ بھی بناؤ, لیکن میں آپ سے کہوں گا عشق رسول سے اس کی شروعات کرو, محبت مصطفیٰ سے اس کی شروعات کرو, پھر دیکھو وہ جس مقام پر پہنچے گا وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غلام بن کر کے دنیا میں پرچم لہرائے گا, اپنے علم کا صحیح استعمال بھی کر کے دکھائے گا. ابتدا کرو عشق رسول سے. بچوں کے لیے آج سے یہ عادت ڈالنا, اے
سنی مسلمانوں گھروں کے حالات ایسے بگڑتے چلے گئے، تم رات سوتے ہو گانوں کی دھن پر، صبح اٹھتے بھی ہو گانے بجانے اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ نیند کھلنے کے لیے بڑے بڑے ڈی جے ہی اٹھاتے ہیں تمہیں۔ ان سب چیزوں کو ترک کرو، تمہارا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارا یہ مسلک ہے ہی نہیں، تمہارا مسلک تو یہ ہے اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب بچوں میں یہ تربیت ہوگی تو جوانی میں جب تمہارا بچہ پہنچے گا تو وہ معشوقہ کے گانے نہیں گائے گا، بلکہ جب اس کی زبان کھلے گی یوں کہے گا یا رسول اللہ، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، کہو تجھے۔ یہ تربیت پر اثر کرتا ہے میرے عزیزوں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تربیت پر۔ اپنے بچوں کا آوارہ مت چھوڑو۔ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ بچوں کی تربیت عشق رسول پر کی جائے۔ اور میں اس عظیم امام کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، ساری چیزیں سارے علوم اپنی جگہ پر، اتنا علم ہے کہ آپ ناپتے بیٹھے آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ اسی لیے حضور اشرف ملت مولانا ربیع ادام اللہ اقبال نے جو فرمایا کہ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اور مفتی شریف اللہ قمزدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک عالم وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام سے پڑھ کے دکھاتا، کتابیں نہیں، کتابوں کے جو نام ہیں وہ نام سے ہی پڑھ کر کے دکھا دے۔ کتابوں کے نام نہیں پڑھ پاتے اور اس بڑے قد اور مینارے کو دیکھنے کی کوششیں کرتے ہیں آج لوگ۔ اعتراضات اس امام پر کرتے ہیں، میاں تمہارا مقام کیا ہے، ذرا قلم اٹھا کر کے دیکھو، تمہارے پاس آگے پیچھے کچھ نہیں، اور اعلیٰ حضرت پر بھونکنے لگ جاتے ہو۔ اعلیٰ حضرت پر جو بھونکتا ہے، میں کہتا ہوں وہ مقام اعلیٰ حضرت کو صرف علم کی بنیاد پر نہیں، عشق رسول کی بنیاد پر ملا، عشق رسول کی بنیاد پر ملا۔ وہ کمال کا عاشق، آج میں بات بتاؤں، آج جب کبھی دل کبیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، ہم اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھنے لگتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھنے لگتے ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا ہے، ان کے اشعار پڑھو سارے غم دور ہو جائیں گے، ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس امام اہل سنت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، جب دنیا تمہیں ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، نیتاؤں کے چکر مت کاٹو، یہ تمہارا کچھ نہیں کرنے والے۔ تمہیں اگر کہنا ہے تو یوں کہو یا رسول اللہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت کے فخر کا جذبہ اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ فخر آج ہمیں اس طرح سے کرنا بھی چاہیے۔ دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کون سی پارٹی تمہارا ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کون سی حکومت آتی ہے کون سی حکومت جاتی ہے، مسلمانوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ہمیں یوں سکھاتے ہیں، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیر، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیر، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں۔ جب رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اے سنی مسلمانوں، حالات آج گمبھیر اگرچہ ہیں لیکن ڈر کے جینا تمہاری عادت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں آج ہم مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، ہم تو بدر کے میدان سے مائنورٹی میں چل گئے، بدر کے میدان سے، اور سب سے بڑی مائنورٹی قلت کے اعتبار سے سب سے بڑی مائنورٹی تو کربلا کی زمین پر ہے۔ تو کیا ہم تعداد پر بھروسہ کر کے اس زمین پر چلیں گے؟ نہیں، ہم حقانیت کی بنیاد پر چلیں گے۔ ہمارا یقین یہ بولتا ہے میرا دین سچا ہے، میرا خدا سچا ہے، قرآن سچی کتاب ہے، میرا مصطفیٰ سچا ہے۔ جس کے پاس خدا سچا، رسول سچا، کتاب سچی، دین سچا، تو پھر اسے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا، سر اٹھا کر جینا۔ یہ میں اپنا تیور نہیں بتا رہا، یہ اعلیٰ حضرت کا تیور ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا تیور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہی تو دشمنان رسول کو یوں جواب دیا تھا، کل کے رضا ہے خنجرے خوخار مرتبہ، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو کیا کہا ہے؟ کل کے رضا
लोगों को लगता है कि बहुत तीखे जुमले आप बोल रहे हैं, बहुत सख्त बोल रहे हैं। आला हजरत के जुमले में आपको बताऊं, अपने कलम को कहते हैं कि रजा है खंजरे खूंखार बर्तबा। तीसरी चीजें, मेरा कलम नहीं है, ये खंजर है। खंजर कैसा? वो भी खून खार, खून पीने वाला खंजर है, और बर्तबार बिजली की तरह चमकता हुआ पड़ता है, बिजली की तरह। अपने कलम को कह रहे ये खून पीने वाला, बिजली की तरह चमक डालने वाला खंजर है, लेकिन किसके लिए? ए सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे लिए नहीं। जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ खड़ा हुआ, उसकी गर्दन पर आला हजरत का कलम है, ये खंजर उसके लिए। और आला हजरत ने पूरी जिंदगी मुदाफा की है, दिफा किया है इस्लाम, बानी इस्लाम का। उस अजीम आला हजरत के अखलाक में मैं बताऊं, जहां लोग ये कहते बड़े मुतशद्दिद थे मौलाना, बहुत कट्टर थे, बहुत सख्त थे, मैं कहता हूं जुमला गलत कहते हो, मुतशद्दिद नहीं मुतसल्लिब थे। मुतशद्दिद नहीं मुतसल्लिब, और मुतसल्लिब होना ये गैरतमंदी है, ये गैरतमंदी है। तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को कोई छेड़े और हंसते हुए बैठे हो, क्या कहेंगे? बेगैरत आदमी, बेगैरत आदमी। मेरी माँ एक जगह, मेरी बीवी एक जगह, करोड़ों माँ से ज्यादा हमें मोहब्बत का असदार मदीना है, वो हमारी जान से ज्यादा करीब है। मैंने आयत नहीं पढ़ी, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। ये अखलाक यही है, गैरत यही है। हुजूर पाक के दुश्मनों के लिए नरमी नहीं। आला हज़रत ने फरमाया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए, ऐस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जलते हैं तो जलने दो, कुड़ते हैं तो कुड़ने दो। आला हज़रत फरमाते, खाक हो जाए जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। आप सुनाएंगे कि नहीं हुजूर का जिक्र? हाँ, आला हज़रत फरमाते रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, जलने वालों की तरफ आप नहीं नजर फरमाते। अब सुनो, ये तेवर गुस्ताखों के लिए था। इसको देख करके बाद आज के बेचारे मॉडर्न ख्यालात वाले सेकुलर लोग, सेकुलर लफ्ज जो है ना आज फैशन बना हुआ है, हकीकत में इसका तर्जुमा जो है मुनाफिक है, इसका तर्जुमा मुनाफिक है। आप सेकुलर हैं, आप कोई नहीं कहेगा, आप कोई नहीं कहेगा मेरे अजीज, तो ये भी अच्छा वो भी अच्छा, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। याद रखो, गैरतमंदी ये है बुरा को बुरा कहना, अच्छे को अच्छा कहना। और अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत जो बनाया है उसमें वजह ही बयान फरमाई, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम लोगों में खैर उम्मत बनाए गए हो इसलिए कि अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। ये उम्मत मुस्तफा की खुसूसियत है। तुम्हारे घर के बगल में जिनाकारी हो रही हो, शराब पिया जा रहा हो, ताश के पत्ते खेले जा रहे हो, और तुम हंस करके चले जाते हो, बेगैरती है, बेगैरती है। तुम्हें बुराइयों को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया है। और नहीं रोक सकते तो बुरे को बुरा तो कहो, बुरे को बुरा कहो। और अगर बुरे को बुरा नहीं कह सकते तो दिल में बुरा जान करके निकलो, ये ईमान का कमजोर हिस्सा है। क्या ये भी खत्म हो गया? आला हज़रत वो आला ईमान पर फाइज थे कि जब वो बुराई देखते सिर्फ दिल में बुरा जान करके नहीं, बल्कि उसका जब तक उसकी जड़ नहीं काटते खामोश नहीं बैठे। जिसका जैसा ईमान होता है वो बुराइयों पर उतना ही ज्यादा सख्ती से एक्शन लेता है। ये ईमान की मिसाल है। क्या आप ईमान फारूक आजम को नहीं जाने? फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, आपकी बारगाह में एक शख्स लाया गया, एक कारी कुरान है, फजर की नमाज में अबसा व तवल्ला ही पढ़ता है, अबसा व तवल्ला सूरह पढ़ता है। और मैं आपको बता दूं, कुरान की कोई सूरत उसमें न नक्स है, न ऐब है, न कोई शक है। लेकिन मकसद क्या था? बुलाया फारूक आजम ने कि कारी को पूछो क्यों पढ़ता है रोज एक ही सूरत। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे ही मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। अवाम उन्नास की बात कर रहा हूं। उस कारी की नीयत क्या थी? कुरान वैसे पढ़ता तो सवाब जरूर है, लेकिन कहता है कि इसमें अल्लाह ने रसूल को डांट क्या है, डांटा है। तो हुजूर को डांटा ये अच्छा लगता है, रोज फजर में पढ़ता है। फारूक आजम से बर्दाश्त न हो सका, उठाया तलवार गर्दन मार दी।
گھر تجھے یہ اچھا لگا؟ قرآن پڑھنے پر کوئی کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ قرآن پڑھنے پر قتل نہیں کیا انہوں نے، قرآن اس لیے پڑھ رہا تھا کہ اس میں اسے لگتا تھا کہ یہاں رسول کو اللہ نے ڈانٹا ہے۔ اور پھر فاروق اعظم نے فرمایا تو روزانہ عبس و تولہ ہی پڑھتا ہے، کیا تجھے والضحیٰ واللیل یاد نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، عشق رسول جس کے اندر جیسا ہوتا ہے وہ ایکشن اتنا ہی سخت بھی لیتا ہے، سخت لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو جن لوگوں نے متشدد کہا ہے، سخت کہا ہے، ان کو میں ایک بات بتا دوں، آؤ لا کر کے دکھاؤ میرے ایک امام کی مثال، اخلاق و کردار۔ رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف کی حالت میں مسجد رضا میں بیٹھے ہوئے ہوتے، ہر سال رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف میں چلے جاتے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ واقعہ مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں روزہ افطار کا وقت ہوتا تو جیسے ہی روزہ افطار ہوتا اعلیٰ حضرت کو پان کھانے کی عادت تھی، پان لا کر کے دے دیا جاتا، اور جو خدمت پر مامور تھا وہ 10-12 سال کا ایک لڑکا تھا جو گھر سے کھانا لاتا تھا افطار کا، اور اس کے بعد پان لاتا تھا۔ پان کھانے والے ویسے گجرات میں تو کھیلی والے ماوے والے تو کم ہے، سب جانتے ہیں کہ ایک دن نہ ملے تو کتنے چکر آتے ہیں، لیکن میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، مثال نہیں بتا رہا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی افطار کیے، لیکن وہ جو بچہ تھا وہ پان نہیں لایا، پان نہیں لایا، لیٹ ہو گیا، بہت دیر تک آپ انتظار کرتے رہے، تراویح کا وقت ہو گیا، بعد میں وہ آیا دوڑتا ہوا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہاں رہ گئے تھے؟ پان لیا اور ایک تھپڑ لگا دیا۔ ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی کرتا ہے نا، اگر اپنے کام میں سستی کاہلی کرے، چلا تھپڑ لگا دیا، اور اس کو بھی کچھ نہیں لگا، خادم تو تھا، اور بڑے اتنے مجدد سے تھپڑ کھا لیا تو بھی نصیب کی بات، لیکن چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت پان کھا لیے، اس کے بعد مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پان کھا کر کے ابھی بھوکے نہیں تھی، اتنی بے چینی اور اتنی بے قراری میں نے دیکھا کہ اٹھے مسجد میں چہل قدمی کرنے لگے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، بے قراری بڑھ گئی ان کی۔ اور اس کے بعد آ کر کہتے ہیں مولانا ظفر الدین صاحب، جو بچہ ہمارا کھانا لایا کرتا ہے، جو پان لایا کرتا ہے، ذرا چاہیے اس کو بلوا لائیے۔ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا اسے بلوا لائیے۔ مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں گیا ڈھونڈنے کے لیے، وہ لڑکا کہیں ملا ہی نہیں، نہ گھر پہ تھا نہ لنگر کھانے پہ تھا، کہیں نہیں تھا۔ میں واپس آیا، اعلیٰ حضرت نے کہا پھر جائیے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، پھر ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ مجھ سے رات کو ڈھونڈوایا، لڑکا نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت سوئے ہی نہیں، سوئے ہی نہیں، مسجد میں ٹہلتے رہے بے قراری کے عالم میں۔ سحری کے وقت وہی لڑکا تو شادان لے کر کے جیسے ہی مسجد میں آیا، اعلیٰ حضرت دوڑتے ہوئے آئے، اس بچے کے دونوں کندھوں کو پکڑ لیا اور گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئے، گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس مجدد کی بات کر رہا ہوں جس کے بارگاہ میں بڑے بڑے فقہا دانوں ادب طے کیا کرتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے بچے کے سامنے گھٹنے طے کر کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے بیٹا کل رات میں نے جو تجھے تھپڑ لگایا تھا وہ میرے پان کی وجہ سے تھا، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کیا تم مجھے معاف کر؟ اے بدبختوں جو اعلیٰ حضرت کو متشدد کہتے ہو، سچ کہتا ہو، آؤ یہ اخلاق دکھا کر کے بتاؤ۔ وہ اپنے نفس کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کرتا، کہا میں نے اپنے پان کے لیے تجھے ہاتھ اٹھا دیا تھا اور یہ جائز نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے لیے میں نے کیا۔ اس لڑکے کو تو کچھ سمجھ تھی نہیں، وہ کبھی ادھر کسمسا رہا ہے، ہاتھ چھڑوا رہا ہے، کہا کہ چھوڑیے حضرت کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بیٹا تو معاف کر مجھے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کل قیامت کے دن کہیں میرے مصطفیٰ مجھے پوچھے احمد رضا کیا تو نے اپنے پان کے لیے ایک بچے پر تھپڑ لگائی؟ میرے پاس جواب کچھ نہیں ہوگا، میرے پاس جواب کچھ نہ ہوگا۔ خوف آخرت، خوف خدا، یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے، یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت اس بچے سے اتنا اصرار کرتے رہے، آخر میں مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں اپنے امام وقت اپنے استاد کی یاد دیکھ کر کے رو پڑا، میری آنکھیں چھلک پڑی، میں نے ایسا کسی عالم کو دیکھا نہیں تھا، ایک بچے سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا ہو اور اس کے بعد بچے نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، جانے دیجیے، میں نے اس کو کچھ برا نہیں سمجھا تھا، میں نے معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت اب جواب کہتے ہیں بیٹا تو نابالغ ہے، تجھے اختیار نہیں ہے معاف
کرنے کا نابالغ کو اختیار نہیں ہے. لہذا اعلیٰ حضرت اب جو کرتے ہیں مولانا ظفر الدین کہتے ہیں میں دیکھ کر دم رہ گیا. اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا, زمین پر رکھ دیا, اس لڑکے کا ہاتھ اٹھایا اور کہا جیسے میں نے مارا تھا ویسے ہی مجھے مار کر کے دکھا. کہا وہ بچہ نہیں مارا. اعلیٰ حضرت نے خود اس کا ہاتھ لے کر کے اپنے سر پر مروایا, اتنے تھپڑ مروائے. اس کے بعد وہ لڑکا بھاگ گیا. وہ امامہ اٹھا کر کے آتے ہیں, کہتے ہیں دل خوش ہو گیا. میرے عزیزوں, جو متشدد کہتا ہے اس اعلیٰ حضرت کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے. لاؤ تمہارے اخلاق دکھاؤ, ذرا تمہاری چربی کیا چڑھتی ہے, تم تو غریبوں کو دیکھتے بھی نہیں, غریبوں سے ملتے بھی نہیں. بہت سارے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں, اس اعلیٰ حضرت پر بھونک رہے ہو. انہیں پاس شریعت اور پاس خوف خدا تھا, اسی لیے یہ ان کے عمل تھے. آؤ میرے عزیزوں, اس امام کی بارگاہ میں جتنا بھی میں کہوں وہ کم ہے, جتنا بھی میں کہوں کم ہے. علم کا بادشاہ ہے, فقہ کا بادشاہ ہے, وہ علم حدیث کا ایک شہنشاہ ہے جس نے اس طرح علم کے دریا بہا دیے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں سچ کہا ہے ان کے عظیم چاہنے والے نے کہ سب ان کے جلنے والوں کے کل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزہ میں آج بھی ہے. وہ کس وجہ سے ہے, اس کی وجہ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اس امام نے قلم اٹھا کر کے جو بارگاہ مصطفیٰ میں تعظیم کے جوہر نچھاور کیے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. ایک شعر منسوب ہے اعلیٰ حضرت کی طرف, پروفیسر اکرم رضا صاحب ہیں, ان کی تحقیق پر میں آپ کو کہتا ہوں. کسی شاعر نے, اطہر نام تھا شاعر, انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی تھی. تو دیکھا بھائی یہ 100 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں جب انہوں نے حاضری دی تھی, پرانا مدینہ ہے, گھر اس وقت قریب تھے مسجد نبوی کے, تو روضہ اقدس کے سامنے 2 کھجور کے درخت تھے. تو انہوں نے اسے دیکھ کر کے ایک شعر کہا تھا اپنے اپنے انداز میں. انہوں نے شعر کہا تھا حاضر ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ افلاک کے سامنے, خیمہ لیلا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. انہوں نے مثال میں کہا کیا ایسا 2 درخت ایسے دکھ رہے ہیں حضور کے روضے کے پاس کھڑے ہیں, حاضر ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے. سمجھ میں آ رہی بات, مجنو کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. مجنو کھڑا رہتا ہے لیلا کے گھر کے آس پاس. تو اعلیٰ حضرت کو یہ بات پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہارا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے, حاضر ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے, لیکن دوسری تو نے کیا مثال دے دی کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. یوں نہیں کہو بلکہ یوں کہو کہ حاضر ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. تشبیہ اور استعارہ کس کو کہتے ہیں, یہ بارگاہ امام احمد رضا میں سیکھو, وہاں جاؤ ادب ملے گا ہر چیز کو. کسی نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے تو میلے ہو جاتے تھے, میلے ہو جاتے تھے, کپڑے تو میلے ہوتے ہیں نا, دھول لگ گئی کچھ بھی ہو گیا, ہمارے کپڑے میلے. اعلیٰ حضرت کو یہ بھی برداشت نہیں تھا. کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے تھے. کہا جب یہ کہنا پڑے تو کیا کہے. کہا یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ غبار نے ان کے دامن کا بوسہ لے لیا. یہ عشق کی بولیاں ہیں میرے عزیزوں. یہاں سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے اندر عشق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, وہ کس طرح کا اظہار کرتا ہے. کوئی صاحب آئے تھے اعلیٰ حضرت کو گلاب کا ایک تحفہ پیش کیا. ہر جگہ ایک ہی جھلک میں آپ کو دکھاؤں گا. میں گفتگو کے آخر طرف جا رہا ہوں اور ہمارا موضوع سخن یہی ہوتا, ہمارا عنوان سخن یہی ہے, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر ذکر کہیں نہ ہو تو
تو یہ زندگی ہی فضول ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا میں سنیوں کا مجمع ناپتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، میں جو بات کہوں گا حضور سے میں کہتا ہوں ابھی آپ ان کو دیکھیں، یہ اگلا جملہ یہ خود ہی کمپلیٹ کرے گا۔ ہاں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگلا جملہ یہ خود کمپلیٹ کریں گے، کیوں؟ ہے سنیوں کا مجمع۔ میں پوچھتا ہوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر جگہ کی آواز ہے، صرف بڑودرا کی نہیں، جہاں سنی ہے وہ یہی کہتا ہے وہ جو نہ ہو تو، زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ہماری پوری روح میں وہ جو نہ ہو تو، ساری دنیا کی ایک ہی بات ہے۔ اقبال نے سچ کہا تھا آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو اسی مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اسی کی جھلک دیکھنا ہو اعلیٰ حضرت کی زندگی میں۔ آپ کو کسی نے گلاب کا تحفہ پیش کیا، ہم تو چیزیں دیکھتے ہیں اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، یہ چیز بہت اچھی ہے، آپ نے اسٹیج بہت اچھا سجایا ہے، فلاں بہت خوبصورت ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر۔ عاشق رسول سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس میں اپنے محبوب کی جھلک ڈھونڈتا ہے، چیزیں اپنی جگہ پر۔ گلاب پیش کیا تھا، بڑا اچھا ہے گلاب، بریلی کے گلاب، ماریرا کے گلاب مشہور ہے، بڑی خوشبو بھی دیتے ہیں، خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میاں یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر کہنے لگ گئے سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اب آئیے سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں عشق رسول کے جلوے کسی سے کمپیئر کرنا مقصود نہیں، کسی کو برا لگتا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں عاشق رسول جھلک دیکھتا ہے اپنے محبوب کی۔ ایک صاحب محسن کاکوری صاحب معراج کا قصیدہ لکھ کر کے اعلیٰ حضرت کے پاس لائے تھے، معراج کا قصیدہ۔ حضور معراج میں گئے تھے، تشریف لے گئے، واپس آئے، اور جو پورا واقعہ ہے ظاہر سی بات ہے شاعر جو ہے استعارہ یعنی اشاروں کے ذریعے سے کچھ باتیں کرتا ہے، جیسے میں کا ذکر کرتا ہے، ساقی کا ذکر آتا ہے، میں کا مطلب شراب کا ذکر اکثر جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن وہ شراب مراد نہیں ہے جو دھتورا اسپرٹ ہے، نہیں، اس شراب سے مراد محبت ہوا کرتی ہے، وہ میں کا ذکر شاعروں کی زبان میں ہوتا۔ محسن کاکوری صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تھے، عصر کا وقت چل رہا تھا، کہا کہ مولانا میں ایک نعت لکھا ہوں اور معراج کے اوپر، حضور کے معراج کے سفر پر۔ کہا محسن کاکوری صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس اصلاح کرانے کے لیے لائے تھے اشعار لکھ کر، اور لکھا کیا تھا کہ سمت متھرا سے چلا سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ توجہ، متھرا بھی ہے اس میں، کاشی بھی ہے، آج کے لوگ سنتے تو گڑبڑا جاتے۔ محسن کاکوری صاحب کہتے کہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ صفا لائی ہے گنگا جل۔ یہ محسن کاکوری صاحب قصیدہ معراج بیان کر رہے ہیں، لیکن اس میں استعارے کے لیے یہ سب چیزیں، گنگا جل بھی ہے، کاشی بھی ہے، متھرا بھی ہے۔ سنیے شاعروں کی زبان ہے، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ صفا لائی ہے گنگا جل، گھر میں اشنان کرے سرو قدان گوکل۔ اور پھر کہتے ہیں جا کے نہانا جمنا میں بھی ہے ایک طول عمل۔ جمنا بھی آ گیا، گوکل بھی آ گیا، متھرا بھی آ گیا، کاشی بھی آ گیا، گنگا جل بھی آ گیا۔ یہ استعارات اعلیٰ حضرت کو شعر سنتے ہیں، کہتے ہیں رکیے رکیے تھوڑا، بس کیجیے بس کیجیے، اپنے محبوب کی شان میں کہاں گنگا جل، کہاں متھرا، کہاں کاشی۔ عصر کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں عصر کی نماز کے لیے گئے، سنت پڑھ کر کے فرض کے بیچ میں کتنا وقت ہوتا ہے مسلمان، کتنا وقت ہوتا ہے؟ عصر کی سنت سے لے کر فرض کے بیچ میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت اپنے ذہن کے حاشیے میں معراج کا قصیدہ سوچتے رہ گئے اور لکھتے رہ گئے۔ عصر کی نماز کے بعد جب اعلیٰ حضرت آتے ہیں، محسن کاکوری صاحب سے کہتے ہیں آپ کا قصیدہ رکھیے، میں ابھی سنت اور فرض کے بیچ میں ایک قصیدہ لکھا ہوں، یہ سن لیجئے۔ اور پھر سنانے لگے، آپ نے تو کہا ہے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، ہم کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت ہے جو عرش پر کل حاضر ہوئے تھے،
वाले तरफ के सामा अरब के दामाद के लिए थे, यहाँ जमीन पर वहाँ फलक पर रची थी शादी मची थी धूमें, इधर से न भाग उठते आते उधर से अनवार हंसते आते। और फिर कहते हैं आला हजरत उनके जबी की खैरात मांगते थे, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, जियाएं कुछ अर्श पर आई कि सारी कंदीलें झलमलाई, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते चिराग मुंह अपना देखते थे। वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के चलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। ये है आला हजरत, एक ही मिसरे में पूरा मेराज बयान किया। लोग कहते हैं कहां से रसूल गए थे, कहां तक गए थे, किसके पास गए थे, कब गए थे। एक मिसरे में कहा वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। अब तो हजम हो जाएगा लोगों को जो कहते हैं हुजूर की मेराज नहीं हुई। कहा ये अल्लाह ही के जलवे अल्लाह ही से मिलने गए थे। मेरे अजीजों, कहाँ था सिमते काशी से बादल निकला था मथुरा की तरफ, और कहाँ ये बरेली का इमाम इश्क की गुत्थी इश्क के बादल ऐसे फिरा दिया है, बारिश पिला दिया है। मेरे अजीजों, यूं ही हम आला हजरत का जिक्र नहीं करते, वजह तो कुछ है, वजह तो कुछ है। आज 100 साल के बाद भी मैं आपको जगा करके कहता हूँ आला हजरत बड़े खराब। जरूरी नहीं है जिसकी दाढ़ी दिखती है वही तुम्हारा रहनुमा है, जरूरी नहीं कि लंबा जुब्बा कुर्ता और पगड़ी या टोपी हो तो वही तुम्हारा रहनुमा। हमने देखा है अभी दीन बेचने वाले कितने मेंबरों पर खड़े, गद्दाराने जमात है पहचानों ने। क्या आपको नहीं मालूम है कि चंद लोगों की जी हुजूरी के लिए, हुकूमत के तलवे छाटने के लिए उन्होंने सब कुछ हाथ में मिलाया, सब कुछ। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जिनके मुताबिक आला हज़रत ने 100 साल पहले हमें समझाया था, 100 साल पहले समझाया था। या बहुत सारे लोग अगर बिल्कुल यकीन वाले हैं तो समझ करके जाएं। मेरे अजीजों, देखो आज उन चेहरों को जो मिंबर पर बैठ करके ये कहने लगता है अल्लाह भी एक ही है, कौम भी एक ही है। ये कौन सा कीता तुम पिला रहे हो आज बच्चों को? 8 साल के हमारे घर में बच्चे को उठाकर पूछो, वो उंगली उठाकर कहेगा अल्लाह एक है। हमारे हर घर में आवाज आती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं आपको पूछता हूँ, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे कान में सबसे पहला जुमला क्या पड़ा था? अल्लाह अकबर। जब शऊर आया, तुम्हारे बाप ने उंगली पकड़कर मस्जिद तक पहुंचाया, तो कौन सी आवाज ने तुझे मस्जिद तक पहुंचाया? अब तो ये है जब हम मर करके दुनिया से जाएंगे, जनाजा हमारा तैयार होगा, इमाम खड़ा होगा, रकात बांधेगा, क्या कहकर आए थे अल्लाह अकबर कहकर, और जाएंगे भी तो अल्लाह अकबर कहकर, जिसका मतलब है मेरे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, रब से बड़ा कोई नहीं। यह अकीदा है। लेकिन अब जुब्बा पहनने वाले, कुब्बा पहनने वाले, टोपियों वाले, वो किसी और मनुवाद की तरफ ले जा रहे हैं। ये मनु थे, फला थे, उनके चरणों में फला थे। ये सब चीजें एक तरफ रखो और आओ बरेली को पढ़ो। आला हज़रत ने क्या कहा था? ऐसे नहीं मुसलमानों, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल सांप चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है, तूने नींद निकाली है। हमने पूछा एक थानेदार से, क्या आपके थाने में कभी ऐसा केस रजिस्टर हुआ है कि किसी ने किसी की आंख का काजल चुराया? चोरी तो बहुत हुई है, पॉकेट मार भी देखे हैं, घर की चोरी हुई है, गाड़ियों की चोरियां हुई है, पेट्रोल भी चोरी हुआ है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, आंख से काजल सांप चुरा ले। ये आला हज़रत ने लिखा है। आपका कभी चोरी हुआ? ये बहुत करीब वाली बात है, इस्तिआरा सुनिए। वो थानेदार हंसने लगे कि मौलाना क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा केस रजिस्टर होगा कि किसी की आंख से कोई काजल चुरा के ले गया? मैं ये तफरीह कल्ब के लिए कह रहा हूं। आला हज़रत ने कहा आंख से काजल सांप चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। मतलब ये नहीं है कि ये शीशी वाला डब्बी वाला काजल चुरा लेंगे। एक मोमिन की आंख का काजल इश्क़ मुस्तफा हुआ करता है। ये चुराने वाले चोर मौजूद हैं, और ये जब चुरा करके ले जाते हैं तो तुम्हारी आंखें अंधी हो जाती हैं, तुम देख भी नहीं पाते। सोशल मीडिया पर जो नाच रहा है उसी के पीछे भागने लगते हैं। आज वो एक पाकिस्तानी मीडिया में एक बहुत ज्यादा गुमराही फैलाने वाला मिर्जा, जिसके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं, कितने बड़े बड़े रेफरेंस बताता है, बड़े बड़ी दलीलें बताता है। तुम तो
तलवार चेक करने के आदि हो ही नहीं, क्या क्या वो डंडियां मार रहा है, कहाँ तीर मार रहा है, तुम्हें क्या पता? हदीस नंबर फला, ये जो वर्स नंबर चैप्टर नंबर कहने वाले अभी बहुत बाहर बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा यहाँ भी पहले एक जोकर नायक, वो भी बाहर चला गया बेचारा। मैं क्रिटिसाइज किस लिए कर रहा हूं आपको मैं बताऊं, आप उसके पीछे बैठे। एक ऐसी बात कहता है, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, कहता है मदीने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते थे कि आज का छोकरा कहां से आ गया। आज का छोकरा किसको कह रहे हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जुमले पर कितनी बड़ी गुस्ताखी है। और ये मॉडर्न ख्यालात वाले कहते नहीं, ये बड़ी तहकीकी बातें करता है, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस से बात करता है। याद रखो, सारी किताबें एक जगह, अगर मेरे मुस्तफा का इश्क नहीं है तो फिर उसका इल्म किसी काम का नहीं। आपका ये बिखरा हुआ माहौल, इसको संजीदगी मिले आए। एक बात आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वास्ता देकर कहता हूं, किसी भी नए आए हुए मुहक्किक या किसी भी आए हुए दानिश्वर को पहचानने की एक कसौटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, एक मेयार होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इल्म नहीं मेयार होता है, सिर्फ और सिर्फ किताबों की देख रेख यही मेयार नहीं होता। सबसे बड़ा मेयार पहचानने का इश्क रसूल होता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब कितना करता है, मोहब्बत मुस्तफा इसके पास कितनी है, बोलता है तो संजीदगी कितनी है मेरे बाद आका की बारगाह में, ये मेयार है। वरना फिर मैंने अभी आपको बताया, अबस व तवल्ला पढ़ने वाला भी बारगाह उमर में कत्ल कर दिया गया, ये कह करके नहीं कि किरत करता था, ये कह करके कि इसको मजा आता था कि हुजूर पाक को इसमें डांट लगाई गई है। ऐसे बहुत सारे लोग अगर आपको कहीं पर भी नजर आए, इसीलिए मैं कहता हूं इस जमाने में भी हजार आंधियां चले लेकिन ये शमा नहीं बुझेगी जो इश्क रसूल की शमा है। वो आला हजरत ने तुम्हारे दिलों में जगाया है, बसाया है, और यूं ही हम दुनिया भर में ये नहीं सुनते। आला हजरत को जो लोग चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो यूं ही नहीं बल्कि सच है ये बात, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस बारगाह की बारगाह में, उस बारगाह के मुतालिक मैं क्या क्या कहूं मेरे अजीजों। उनका कलम कभी परागंदा नहीं हुआ, कभी कलम बिका नहीं, कभी कलम किसी और के लिए उठा नहीं, उसका दिल हमेशा लगा था तो बारगाह मुस्तफा में। उन्होंने यही कहा है, अपने सारे काम सौंपे हैं उन्हीं को सारे काम, लो लगी है कि उस दर के गुलाम चाहे दर्द रजा करते हैं। बारगाह मुस्तफा का अदब तो ये है कि आला हज़रत के एक हम्द के मुतालिक मैं आपको बता दूं, उनकी एक लिखी हुई हम्द है, वो ये रब है जिसने तुझको हमें तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। इसके आखिरी दो शेर है वो सुनाता हूँ, सुनिए। मैंने अपने उस्ताद से सुना था, आला हज़रत ने कहा है, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया। ये क्या मतलब है इसका? फरमाया आला हज़रत अपने जमाने के कुतुबुल इरशाद थे। अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह की बात अर्ज कर रहा हूं कि आला हज़रत अपने वक्त के कुतुबुल इरशाद थे। और कुतुबुल इरशाद वो होता है कि अपने जमाने के औलिया में उसे तसर्रुफ हासिल होता है, वो अपने जमाने के औलिया को किसी भी काम पर लगाता है। कोई भी हुक्म दे तो वो सारे रिजाल उसका काम बना लाते हैं, पूरा करके लाते हैं। एक बार आला हज़रत ने अपने वक्त के मासिर उलमा या औलिया या रिजाल है उनसे कहा कि मेरे दिल को ढूंढ कर लाओ। अरे दिल कहाँ होता है? दिल सीने में होता है। लेकिन ये अहले बसीरत की बात कर रहा हूं। आला हज़रत ने उन सबसे कहा जाओ मेरा दिल ढूंढ करके लाओ, रजा का दिल कहाँ है? तो उसको शेर ने कहा, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया। रिजालुल गैब को जब ये हुक्म हुआ तो सब ढूंढने पर लग गए कि रजा का दिल ढूंढना है, वो नहीं जो गोश्त के लोथड़े का जो सीने में लगा रहता है। दिल की एक कैफियत अलग भी है, दिल की एक कैफियत अलग है जिसको मौलाना राम ने कहा था, काबा बिनाए खलील अथरत, वो दिल गुजर का है रब्बे जलील,
یہ دل کی بات میں کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا دل ڈھونڈنے کے لیے سارے اولیاء لگ گئے، ڈھونڈ کر کے لائے بھی، اور جواب لا کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو کہا اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی حمد کا مقطع بنایا، آخری شعر بنایا۔ سبوں نے آ کر کے کیا کہا سنو۔ پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب لوگوں نے جواب دیا ہمیں ہے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روزہ کے مقابل کو ہمیں نظر تو آیا، نظر آیا درے روزہ کے مقابل کو ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت اس عظیم ذات کا نام ہے جو فنا ہو چکا تھا مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ، اور انہوں نے اپنے اشعار میں بھی یہ کہا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، کچھ یہاں بچا نہیں ہے، سب مدینے جا چکا ہے۔ جو رہتا تھا بریلی میں، جس کا دل دھڑکتا تھا مدینے میں، اس اعلیٰ حضرت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے اشعار سے ایک ایک حرف سے عشق رسول ٹپکتا ہے۔ آج پڑھنے والا ہو اور سنانے والا ہو، آج کے مجمع میں بھی اچھے اچھے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے پڑھے لکھے عوام کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کے شعر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہی لوگوں کے دل مچل جاتے ہیں۔ ہماری مادری زبان اردو ہے، ہم نے مصر میں دیکھا ہے، ہمارے شیخ تھے خالد ثابت صاحب، محمد خالد ثابت صاحب، جن کے ہم ہر جمعہ محفل مولود میں جاتے تھے، بہت سارے عربی علماء بھی آتے تھے، مولود پڑھتے تھے، قصیدہ عربی میں پڑھتے تھے، اور بہت سارے ہندوستانی پاکستانی طلبہ بھی وہاں حاضر ہوتے تھے۔ محفل جب ختم ہوتی تھی، شیخ محمد خالد ثابت صاحب ہماری طرف دیکھ کر کہتے تھے اے لوگوں یہ محفل ختم ہوئی، وہ والا سلام پڑھو جو تمہارے مولانا احمد رضا نے پڑھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہندوستانی طلبہ پڑھتے تھے کھڑے ہو کر کے، سلام تو کافی لمبا ہے، 4-5 شعر پڑھتے، لیکن اس عربی علماء کو ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن جو بانی محفل، رونق محفل اور صاحب خانہ تھے، ان کو ایک شعر یاد تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور اس کے بعد خاموش کھڑے رہتے۔ ایک دن ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ بار بار یہ سلام پڑھنے کے لیے اور محفل میں کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے؟ ہنس کر کے کہتے ہیں سمجھ میں تو نہیں آتا، اردو ہے، لیکن جب پڑھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ عشق کھول کھول کر کے پلایا گیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی یاد آتی ہے۔ میں نے اس دن محسوس کیا عشق کی بولی کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، ایمان کی ضرورت ہے۔ جس زبان میں بھی مصطفیٰ کا عشق بولا جائے گا وہ ہر دل کے تار کو چھیڑے گا۔ اسی لیے عرب میں بھی دیکھا، عجم میں بھی دیکھا تو سچ کہا اعلیٰ حضرت نے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے ہیں۔ کوئی صاحب آ کر کے اعلیٰ حضرت سے کہہ گئے تھے نان پارا کے ساتھ ہمارے سیٹھ صاحب کی شان میں بھی کچھ نظم لکھ دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے منع کر دیا کہ یہ سیٹھوں کے لیے لکھنے والا قلم نہیں ہے۔ کیا کہا؟ کرو مدح اہل دول رضا، وہ جو پیروں میں بیٹھ کر کے جوتیاں چاٹتے ہیں ان لوگوں سے میں کہتا ہوں، ان کو میں مولوی نہیں سمجھتا۔ ان کو اگر آپ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ، وہ چاہے کوئی بھی ہو، حکومت سے ہمارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، معاملات ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جوتیاں چاہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ عالم جو کسی دنیا دار کے گھر پر اس لیے جاتا ہے کہ اس سے کچھ مال حاصل ہو جائے گا، اور میں اپنا مسئلہ بتا دوں گا، امام غزالی فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے۔ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں تم چاٹ چاٹ کر کے بھی آج قوم کا کیا کر لیے، کبھی اس پارٹی کی جے جے، اس پارٹی کی جے جے کرتے کرتے مسلمانوں کے حالات کیا سے کیا بنا دیے۔ تمہاری کسی کے دھوتی میں جا کر بیٹھنے سے معاملہ حل تو نہیں ہوئے، کچھ تو نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھو اور ہے، اعلیٰ حضرت نے ایک عام دنیا دار کی شان میں ایک شعر لکھنا بھی پسند نہیں کیا، کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے لا نہیں، ہم بکنے والے نہیں۔ اسی لیے میں مسلک یہی بتانا چاہتا ہوں، عقیدہ یہی بتانا چاہتا ہوں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، کوئی کسی
کے ہاتھ میں بکنے کی ضرورت نہیں ہے. کل بھی ہمارا رشتہ، میں اس شعر سے سمجھاؤں تو سنیوں کو اچھی بات سمجھ میں آ جائے گی. لبے نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور پیسوں کی لالچ میں اپنا دین بیچنے والے کان کھول کر کے سنو. مارہرا یہاں بیٹھا ہوا ہے اور مارہرا کی آواز میں تم تک پہنچو. مارہرا کی آواز اس سید میاں نے کہا تھا جب ان کو پارلیمنٹ کی کرسی کی آفر دی گئی تھی تو کہا تھا جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے. اس مارہرا کی آواز تم تک پہنچا رہا ہوں جو بریلی کا مرشد خانہ ہے. کہا تھا سید میاں نے کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. یہی ہے مارہرا کی آواز اور یہی ہے بریلی کی آواز. اب نہ بکنا میرے عزیز، اب کسی کے ہاتھ میں نہ بکنا. سنو میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس ادا پر آ کر کے سمیٹا بہت دیر سے کہہ رہا ہوں لیکن طبیعت بھرتی نہیں ہے کیونکہ بریلی کے امام کو جب کہتے ہیں تو عشق مچل جاتا ہے. تقریر کا جوہر دکھانے نہیں آیا، نہ فن کا مظاہرہ ہے، نہ میں اپنے آپ کو خطیب سمجھتا ہوں. میں تو ایک گفتگو کرنے کا عادی آدمی تھا. لیکن بات جب عشق رسول کی آتی ہے تو بولتے اس لیے ہیں کہ بیٹھنے کے بعد ہمارے دل میں بھی لگتا ہے کہ کچھ عشق میں اضافہ ہوا ہے، کچھ لگتا ہے کہ یاد آ رہی ہے اس مدینے کی. سچ بتانا میں ابھی حضور اعلیٰ حضرت کے اس جلوے کو بتاؤں گا، دل تھام کر کے اٹھ کر کے بتانا آج کی رات کیا تمہیں میرے مصطفیٰ کا حسن نہیں یاد آئے گا، یا آج کی رات حضور پاک کی یاد نہیں آئی کل بتانا دیکھ کر کے. اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں عزیزانہ گرامی، گستاخیاں جب ہو رہی تھی بہتوں نے آج اعلیٰ حضرت کو پہچانا نہیں ہے. ان طبقات کی بات کر رہا ہوں جو آج ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جماعتیں بن گئی. ان کے بڑوں نے کیا کیا گل کھلائے انہیں پتہ نہیں، انہیں معلوم نہیں. حضور کے خیال کو نماز میں آنا بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر. نعوذ باللہ حضور کے علم کو شیطان کے علم کی طرح کہہ دیا جائے. کیا ایک عام مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ عام مسلمان یہ وہ لوگ تھے جو کتابوں میں لکھ چکے، چھپا چکے، آج بھی چھپ رہی ہے. میں ان بھولے بھالے لوگوں سے کہتا ہوں اگر آئے ہو تو ایک بار اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے بھی دیکھ لو. تم کو اگر کہہ دیا جائے، تمہارے باپ کو کہہ دیا جائے، تمہارے باپ کا علم بھی تو اتنا ہی تھا جتنا شیطان کا تھا. تمہیں اپنے باپ کے لیے جملہ منظور نہیں ہے، پوری کائنات کے آقا کے لیے کیسے منظور ہو سکتا ہے؟ چاہے ہزاروں تعویلیں کرو، ہزاروں تعویلیں کرو، یہ برداشت نہیں ہے. جب لوگ اس طرح کی شان رسالت میں تنقید کر رہے تھے تب اس بریلی کے امام نے جو پیارا عقیدہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن ایک بات پکی ہے، گستاخیاں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ ان کیڑوں کی طرح ہے جو بادل اور آسمان سے آتے ہیں یا موسموں میں آتے ہیں، موسم کے جاتے ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں. جتنے کتے بھونک رہے ہیں ان کا نشان بھی نہیں ہوگا، کسی پیپر کے کونے میں بھی نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے. ابھی جو بھونک رہا تھا وہ کتا کہاں چلا گیا؟ اور وہ لکھنؤ کا رافضی کتا جو دین بدل کر گیا تھا، نام بھی بدل کر گیا تھا اور جا کر کے کشکا لگا کر کے ان کے جوتیوں میں بیٹھا تھا، اب تو رو رو کر کے ویڈیو بنا رہا ہے میرے ساتھ بڑا اتیاچار ہو رہا ہے، پرائم منسٹر میری ہیلپ کریں، سی ایم میری ہیلپ کریں. اب تمہاری حالت تو یہی ہوگی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اور حضرت نے اسی کو کہا ہے یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. گستاخیاں اسی طرح سے ختم ہو جائیں گی، گستاخ کسی کو یاد نہیں رہیں گے. ابو جہل معلوم ہوگا، ابو لہب معلوم ہوگا، عتبہ شیبہ معلوم ہوگا، لیکن انہوں نے گستاخیاں کیا کی تھی کسی کو یاد نہیں، کسی کو یاد نہیں. جملے یاد نہیں کیے جاتے لیکن عاشقان مصطفیٰ نے جو جو کہا ہے مولا نے عاشقوں کو بھی زندہ رکھا، ان کے کلام کو بھی زندہ رکھا. 100 سال گزر گئے اس مجمع میں، اعلیٰ حضرت اس پورے مجمع کی جان بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں نے اگرچہ نہیں دیکھا، اس امام نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کے نام پر فدا کی ہے. جب ان کے نام پر کوئی فدا ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا کیا ہے؟ خاک. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے
سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، جب بھونکنے والے بھونک کر چلے جائیں گے، تمہیں یاد اگر کوئی بات رہے گی تو کون سی؟ 1400 سال پہلے ایک عاشق رسول پکار رہا تھا، حسان بن ثابت، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ یہ کتوں کو انگلیوں میں گن سکتے ہو، لیکن حضور کی تعریف کرنے والوں کی تعداد تاروں سے بھی زیادہ ہے، گن نہیں سکو گے۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ہر زبان میں میرے آقا کو پکارنے والوں نے پکارا۔ ملا جامی کہتے ہیں تنم پر سودا جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ، دلم پشپردہ آوارا زے اسیا یا رسول اللہ، جو بازوئے شفاعت را کشائی برگنہگارا مکن محروم جامیرا ترا یا رسول اللہ۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ دوئی قصہ مختصر، عربی والوں نے بھی کہا، فارسی والوں نے بھی کہا، پنجابی کا ایک عاشق رسول ہے پیر مہر علی گولڑوی، یوں پکار کر کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لکھ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، وہ شان تو شانہ سر نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا۔ کتنے مہر علی کتنی تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتنی جاریاں۔ ہر زبان کے شاعر نے جب بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کیا، اب حسان الہند کی بارگاہ میں آؤ، جب بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور لوگوں جیتے کس کے لیے ہو یہ ہمیں پتہ نہیں۔ نوجوانوں کو جب بولا جائے کہ آپ بدل لو اپنی لائف، کہتے ہمیں کچھ جینے دے، ہماری لائف ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا ہے تمہاری اپنی لائف ہے ہی کہاں، تمہاری اپنی نہیں ہے، سنو کس کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، اٹھے بھی وہاں سبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، سنا کی زبان رضا کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر ختم گفتگو ہے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر یہ آیا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، جن کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا، ہم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے قصوں کا سہارا، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔ دیر سے حضور آج مشائخ قبلہ شاہ سید محمد امین میاں شاہ صاحب قبلہ بیٹھے، بڑی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں مائک پیش کیا جائے اور حضور ہم سامعین کے قلوب